ہم بہن بھائیوں نے ستولی ماں کی زوریوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر والد میرے نکاح بہرام سے کرنے کی تیاریوں میں لگے تھے تو ادھر میں نے اخلاق بھائی کے کہنے پر بیگ تیار کر لیا جس میں چند جوڑے کپڑے اور ضروریات کی کچھ اشیاء تھی۔ والد صاحب گھر پر نہ تھے، بھائی مجھے پیدل ہی بس اڈے لے آئے۔ بیگ انہوں نے کندھے پر اٹھا لیا اور ہم شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، بھائی مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ جن دنوں میٹرک میں پڑھتی تھی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ دراصل وہ پہلے سے بیمار چلی آ رہی تھی، حالانکہ میں لائق طلبہ تھی، لیکن غم میں ڈوبے دل و دماغ کے ساتھ امتحان میں شریک ہوئی تو اس بھی توقع نمبر نہ لے سکی، تاہم میٹرک پاس کر لیا۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، گرلز کالج قریبی شہر میں تھا، فاصلہ زیادہ نہ تھا، ہمارا گھر شہرا سے نزدیک تھا جہاں پیدل پہنچ کر اڈے سے ویگن یا بس مل جاتی تھی جو 10-15 منٹ میں شہر میں اتار دیتی۔ جہاں بس سٹاپ سے چند قدم ہی گرلز کالج تھا، گویا گاؤں سے شہر اور پھر کالج تک فاصلہ بآسانی منٹوں میں طے ہوتا جاتا تھا۔ راستہ سہل ہو تو منزل کو پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تبھی ہمارے گاؤں کی اکثر لڑکیاں میٹرک کے بعد شہر کے کالج پڑھنے کو جانے لگی۔ یہ گولمن گرلز کالج تھا، تعلیمی اخراجات اور فیس بھی ان دنوں برائے نام تھی۔ خوشی کی بات تھی کہ گاؤں میں خواتین اور لڑکیوں کو پڑھانے کا شعور بیدار ہو چکا تھا۔ مجھ کو بھی کالج پڑھانے کا عزم والدین نے ہی کیا تھا۔ شمعی قسمت امی جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ چھٹیاں ختم ہوئی، رزلٹ آ گیا، داخلے شروع ہو گئے، تب ابو نے خود جا کر کالج میں داخلہ دلوایا۔ میں بہت خوش تھی، میرے ساتھ محلے کی 2 اور بھی لڑکیاں شمسا اور حسنہ جاتی تھی۔ ہم باتیں کرتی جاتے اور باتوں میں پتہ بھی نہ چلتا کہ گویا پلک جھپکتے اپنی منزل پر پہنچ جاتے۔ جن دنوں کالج جاتی، بھائی اخلاق بھی شہر کے بوائز کالج جاتے تھے، والد صاحب نہر کے محکمے میں ملازم تھے۔ تینوں گھر سے چلے جاتے، مکان کو تالا لگ جاتا، میں سب سے پہلے واپس آتی، تالا کھولتی اور جلدی جلدی دوپہر کا کھانا بنانے لگتی تاکہ بھائی اور ابو کو واپس جانے تک کھانا تیار ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اخلاق کے ابو جلدی آ جاتے، کھانا تیار نہ کر پاتی تو وہ بھوک سے نڈال ہو جاتے۔ تب ابو کہتے، بیٹی تجھ کو کالج تو پڑھا رہا ہوں لیکن کشت اتار رہا ہوں۔ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو صرف گھر سنبھلنے والی ہی کر سکتی ہے۔ ابو کو کبھی کپڑے دھلے ہوئے وقت پر نہ ملتے تو کبھی ناشتہ کیے بغیر دفتر جانا پڑ جاتا تھا۔ ان کی ڈیوٹی ایک ایسی تھی کہ منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ گھر کا تمام کام، صفائی، کپڑوں کی دھلائی، برتن دھونا، 3 وقت کھانا بنانا، غرض کتنے کام تھے۔ اور میں اکیلی تک جاتی تو اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے پاتی۔ جو امتحان کے دن نزدیک آتے میری حالت خیر ہو جاتی۔ بھائی اور ابو ہاتھ میں کھانا لینے کے عادی تھے اور وہ گھرداری کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بناتے تھے۔ اس کا گاؤں میں رواج ہی نہ تھا۔ گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ ضرور بٹاتی تھی، لیکن مرد گھر کے کام کرنے کو اپنی توہین خیال رکھتے تھے۔ ایک بار ابو بیمار پڑ گئے تو مجھے مجبوراً کالج سے چھٹی کرنا پڑی، پیپر بھی پورے نہ دے سکی۔ تب بہت روئی، شاید ابو نے اسی وجہ سے سوچا ہوگا کہ دوسری شادی ہی کر لوں، اس طرح میرے گھر کا انتظام کرانے والی آ جائے گی اور بچے بھی سکون سے پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے رشتہ دار عورت سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا، اتفاق کی اس کی اپنی بیٹی متعلقہ ہو کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا نام فائزہ تھا اور وہ ایک بیٹی کی ماں تھی۔ بیٹا میرے بھائی کی عمر کا تھا اور فائزہ ڈھیر عمر کی تھی۔ والد صاحب زیادہ بوڑھے نہ تھے، وہ بھی اڈھیر عمر ہی تھے۔ دراصل گاؤں میں بچوں کی شادیاں کم سنی میں کر دینے کا رواج تھا، اس لیے ماں باپ جوان سال ہوتے کہ بچے بڑے ہو جاتے۔ بہرحال ابو کی قسمت میں شاید فائزہ ہی کو دوسری بیوی کا درجہ حاصل ہونا لکھا تھا۔ میرے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو والد صاحب کی وہ نئی زوجہ بن کر آ گئی۔ ہر ستولی ماں کی طرح شروع دنوں میں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی رہی۔ اس کا لڑکا بہرام نئی امی کی شادی کے شروع دنوں ننیال میں رہا، مگر پھر جب اس کی نانی بیمار ہو گئی تو کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ رہا۔ والد صاحب سے کہہ کر اسے بھی وہ ہمارے گھر لے آئی اور بیٹک اس کے حوالے کر دی۔ رفتہ رفتہ فائزہ نے ابو کو شیشے میں اتار لیا۔ اب وہ ہر کام اس کی مرضی سے کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہم بچوں سے بھی دور ہوئے جاتے ہیں۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کام کم کرے اور حکم زیادہ چلائے۔ وہ گھر کا آدھے سے زیادہ کام مجھ سے کرانے لگی۔ میں خاموشی سے کر دیا کرتی کہ کہے ابو سے جھوٹی شکایتیں کر کے کالج
سے نہ ہٹوا دے، مجھ پر تعلیم کے دروازے نہ بند کرا دے۔ اس کا بیٹا صرف 3 جماعت پاس تھا، سارا دن بیٹھک میں لیٹا رہتا، کوئی کام نہ کرتا بلکہ خوب ڈٹ کر اچھا کھانا کھاتا اور راحت کی نیند سوتا، جبکہ میرے بھائی کو ہی یہ عورت باہر کے سارے کام بتاتی۔ جب اس کی سختیاں حد سے بڑھتی تو میں نے کام سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ سالانہ امتحان کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ اس پر نئی امی نے کہا، گھر کا کام نہیں کرو گی تو کالج بھی نہیں جاؤ گی۔ اخلاق بھائی آڑے آ گئے اور زبان کھولی کہ کالج تو میری بہن ہر حال میں جائے گی، یہ گریجویشن ضرور کرے گی۔ یہی ہماری امی مرحومہ کا خواب تھا۔ فائزہ نے عہد کر لیا کہ وہ ہماری ماں کا یہ خواب پورا نہ ہونے دے گی۔ اس نے چپکے والد کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ نہ جانے کیا کہتی کہ ایک دن ابو نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ رمشا اب کالج نہیں جائے گی، ایف اے تک تعلیم کافی ہے، کیونکہ اب اس کی شادی کرنی ہے۔ یہ سنا تو ہم سکتے ہیں گویا کہ بھائی کی طرفدار پر مجھ کو تعلیم سے محروم کرنے کا سوچ لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ گھر پر حکم تو ابو کا ہی چلتا تھا، وہ جو کہتے وہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے شادی کر دینے کی بات کی تو اخلاق بھائی کو فکر ہو گئی کہ کس سے یہ میری بہن کی شادی کرنے چلے ہیں۔ ایک روز ابو اور اخلاق بھائی ایک ہی چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی نے والد سے پوچھا، آپ رمشا کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا کوئی لڑکا نظر میں ہے؟ ہاں ہے، لڑکا تو گھر میں موجود ہے، تمہاری نئی امی کا بیٹا بہرام سے آپ رمشا کا شادی کریں گے؟ بھائی نے حیرت سے سوال کیا، کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ رمشا ودا ہو کر اپنے ہی گھر میں رہے گی، اسے کہیں ہماری نظروں سے دور نہیں جانا پڑے گا۔ باہر والے نہ جانے کیا سلوک کریں گے، پھر خاندان میں تو اس کے جوڑ کا کوئی اور رشتہ موجود نہیں ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ رمشا اور بہرام کا جوڑ تو نہیں بنتا۔ ارے بیٹے، کیوں نہیں بنتا؟ وہ اچھا لڑکا ہے، سارا دن گھر میں موجود رہتا ہے، کسی آوارہ گرد سے دوستی نہیں ہے اور آوارہ گردی بھی نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے اور نہ جوا کھیلتا ہے، یہی برائیاں ہوتی ہے۔ آج کل کے لڑکوں میں وہ عمر رسیدہ بھی نہیں، تمہارا ہم عمر ہے، صحت مند ہے، کام دھندا نہیں ہے، نوکری بھی نہیں کرتا، بس یہی کمی ہے۔ نہ تو یہ برائیاں نہیں ہے، کام دھندا میں کرا دوں گا، ریٹائر ہوتی ہی ہم کوئی دکان وغیرہ کھول لیں گے جس میں تم اور بہرام مل کر میرا ہاتھ بٹاؤ گے۔ نوکری آج کل کہاں ملتی ہے، ہم تینوں اپنے کاروبار پر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ والد صاحب کی سوچ اپنی جگہ مثبت ہوگی، لیکن یہ سودا ہم کو منظور نہ تھا۔ ہمارے ماموں دبئی کمانے گئے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ طے تھا۔ بدلے میں میرا رشتہ ماموں کے بیٹے سے ہونا تھا۔ یہ رشتے والدہ طے کر گئی تھی اور ابو اب ہمارے بچپن میں طے کردہ ان رشتوں کو یکسر بلا چکے تھے۔ ماموں کے ہاں رشتہ ہونے یا نہ ہونے کے معاملے پر بھی ہم دونوں بہن بھائی غیر یقینی کیفیت میں تھے۔ یہ رشتے ہو یا نہ ہو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم کو خود معلوم نہ تھا کہ ماموں اب ہمارے رشتے لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں۔ امی کی وفات سے کئی برس پہلے وہ دبئی گئے تھے اور ابھی تک وہاں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی طور ہم لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور نہ کوئی واسطہ رکھا تھا۔ ہمارا مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ ہم بہن بھائی تعلیم مکمل کر لیں، جبکہ نئی امی نہیں چاہتی تھی۔ ان کا خاندان ان پڑھ تھا، بیٹے کو بھی ان پڑھ رکھا۔ ان کی نظروں میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بھائی نے ماں کے آگے زبان کھولی تو وہ ہم سے شدید نفرت کرنے لگی۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا، کیا آپ میری پڑھائی کے دشمن ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ انہوں نے والد سے کہہ کر میرا کالج جانا بند کر دیا۔ تب ہم بہن بھائی نے اس خاتون کی منہ زوریوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر والد میرے نکاح بہرام سے کرانے کی تیاریوں میں لگے تھے تو ادھر میں نے اخلاق بھائی کے کہنے پر بیگ تیار کر لیا، جس میں چند جوڑے کپڑے اور ضروریات کی کچھ اشیاء تھی۔ والد صاحب گھر پر نہ تھے۔ بھائی مجھے پیدل ہی بس اڈے لے آئیے، بیگ انہوں نے کندھے پر اٹھا لیا اور ہم شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ شہر آ کر بھائی نے مجھے پہلے دن اپنے ایک ہی کالج کے دوست کی فیملی کے ساتھ ٹھہرایا اور خود کرائے کا مکان تلاش کرنے کو دوست کے ہمراہ نکل پڑے۔ خوش قسمتی تھی اس دوست کے گھر کے بہت قریب ایک چھوٹا سا 2 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل مکان کرائے کے لیے خالی تھا۔ شام تک ان کے والد کے توسط سے وہ گھر ہم کو کرائے پر مل گیا۔ 2-4 دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بھائی کو اچھی نوکری بھی شہر میں مل گئی۔ ہم کو سکون میسر آ گیا، اب میں آسانی سے اپنی تعلیم کے 2 سال مزید مکمل کر سکتی تھی۔
یوں میرے گریجویٹ ہو جانے کا امی مرحومہ کا خواب مکمل ہو جاتا۔ بھائی کے اس دوست کا نام عباس تھا۔ ان کی والدہ اور بہن بہت شفیق اور مہربان تھی۔ وہ میری خبرگیری کرتی اور اکثر خیریت دریافت کرنے کو آ جاتی۔ مجھے یہاں سکون مل گیا، سوتیلی ماں کے جبر سے نجات حاصل ہو گئی۔ البتہ والد صاحب کو بتائے بغیر گھر سے چلے آنے کا کلک تو ہم دونوں کو تھا، لیکن کیا کرتے، ان کو بتاتے تو وہ بھی جبراً اپنی مرضی ہم پر مسلط کرتے، جس سے ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ بتاتی چلوں کہ والد صاحب نے ہمارے آنے کے ایک ہفتے بعد اخلاق بھائی کے دوست عباس کو فون کر کے ہمارے بارے معلومات لے لی تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میں نے بی اے پاس کر لیا، گھر کے نزدیکی اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ رقم کی مزید ضرورت تھی، کرایہ مکان کے ادا کرنے کے بعد کچھ جنگی ترشی کے دن آ جاتے تھے۔ سوچا بھائی کی تنخواہ کے ساتھ میری تنخواہ شامل ہو جائے گی تو ہمارا گزارا اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ ماہ جون کی 2 تاریخ تھی، میں اسکول پڑھا کر لوٹ رہی تھی۔ شدید گرمی سے مجھے برقعے میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ لو چل رہی تھی، تپتی دوپہر تھی اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے میں 2-4 روز باقی تھے۔ گرمی سے پسینہ پسینہ تھی، گھبرا کر نقاب کو الٹ دیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر چکر سا آ گیا۔ پاسی درخت کی چھاؤں تلے پناہ لینے کو قدم بڑھا دیے۔ درخت کے تنے کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، پھر آہستگی سے تنے سے پشت لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر کو آنکھیں بند کر لی کیونکہ آنکھیں تلے اندھیرا سچ آنے لگا۔ اگر یوں رستے میں بیٹھ نہ جاتی تو گر جاتی۔ اب میں نیم بے ہوش کی بیٹی تھی کہ کسی نے مخاطب کیا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ اگر برا نہ مانے تو میں آپ کے گھر پہنچا دوں۔ میری طبیعت تو واقعی خراب تھی، بڑی مشکل سے خود کو سنبھلا۔ مجھے لو لگ گئی تھی، اس کو جواب دینے کے قابل بھی نہ تھی۔ تب اس نے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا اور مجھے آہستگی سے زمین پر لٹا دیا۔ سڑک سنسان اور چلچلاتی دھوپ، وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کا نام صادق تھا، وہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے درخت کا سہارا لے کر ڈولتے پایا اور میری طرف آ گیا۔ چند لمحات ایسے ہی بیت گئے، اسے سامنے سے سڑک پر ایک تانگا آتا دکھائی دیا۔ سبھی وہ اس کی طرف لپکا اور اشارے سے رکنے کو کہا۔ کچھوان نے قریب آ کر تانگا روک لیا اور وہ بھی تانگے سے اتر آیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ دونوں نے نہ جانے کیسے مجھے تانگے میں لٹایا اور صادق اپنے گھر لایا۔ کچھوان کی مدد سے ہی وہ مجھے گھر کے اندر لا سکا تھا، جہاں اس کی والدہ نے مجھے اپنی پلنگ پر لٹا دیا۔ منہ پر پانی کے چکے مارے، پیاز کا عرق نتوں میں لگایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آ گیا۔ صادق کی والدہ عارفہ بی بی نے میری بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی، گھریلو ٹوٹکے آزمائے اور 2 گھنٹے کے بعد میری حالت سنبھل گئی۔ میں نے عارفہ بی بی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، بی بی تیز دھوپ کی وجہ سے تم کو لو لگی اور تم بے ہوش ہو گئی تو صادق ایک تانگے والی کی مدد سے تم کو گھر لے آیا، کیونکہ اسپتال کافی دور تھا اور اس چلچلاتی دھوپ میں وہ تانگے میں تم کو مزید سفر نہیں کرانا چاہتا تھا۔ ہم تو بہت گھبرا گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ اب تم ٹھیک ہو۔ گرمی کی شدت سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، یہ عام کی بات ہے۔ عارفہ بی بی نے میرے برقعے کے بٹن سامنے سے کھول دیے تھے اور لٹا دیا تھا۔ اب میرے حواس خوب اچھی طرح بحال ہو گئے تھے۔ میں نے گھر جانے پر اصرار کیا، تب وہ نیک خاتون خود میرے ساتھ آئی اور ماں بیٹا مجھے میرے گھر چھوڑ گئے۔ بھائی ابھی تک ڈیوٹی سے نہیں لوٹا تھا، یہ دونوں تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ مختصراً میرا حال سنا کہ سوتیلی ماں کی وجہ سے ہم بہن بھائی یہاں اکیلے اقامت پذیر تھے، تو ہم میں سے ان کی ہمدردی ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں اور پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ بہرحال اس روز تو وہ چلے گئے، لیکن 2 دن بعد جبکہ موسم کی شدت کی وجہ سے اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی اور میں اپنے گھر میں موجود تھی، تقریباً صبح 8 بجے عارفہ بی بی اپنے بیٹے کے ہمراہ آ گئی۔ ذرا دیر بعد بھائی بھی آ گئے، وہ صادق سے ملے اور یوں ان میں جان پہچان ہو گئی۔ اب عارفہ بی بی جب موقع ملتا میرے پاس کڑی 2 کڑی کو آ جاتی۔ صادق کا تبادلہ فیصل آباد سے ہمارے شہر ہوا تھا، یہ مستقل یہاں رہنے والے نہ تھے اور ان کی عارضی سکونت تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ایک انجانی کشش صادق کو ہمارے گھر کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ ماں کو مجبور کرتا کہ رمشا کے گھر چلو۔ وہ بیٹے کی دل کی تڑپ کو سمجھ گئی تھی کہ حسن کا جادو چل گیا ہے، یہ جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد عارفہ بی بی بھی اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کرنے لگی۔
لوگوں ایک روز جب کہ بائی گھر پر تھا، عارفہ بی بی نے ہمت کر کے اخلاق سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ بائی نے کہا کہ چند دن بعد سوچ کر جواب دوں گا۔ مجھے میری شادی کی فکر تو تھی، بہرحال ان کے جانے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ صادق گورنمنٹ ملازم ہے، پڑھا لکھا ہے، ماں بیٹا، زیادہ بڑا خاندان نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ بائی نے جان لیا کہ مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس میں میری پسند بھی شامل لگتی ہے۔ تب انہوں نے یہ سوچ کر میری منگنی صادق سے کرا دی کہ بہن کے دامن میں خوشیوں کے پھول کیوں نہ ڈالوں۔ جب شادی ہونا ہو جائے گی، شادی کی تاریخ ایک ماہ بعد پڑی۔ ہم چاہتے تھے کہ شادی میں ابو بھی شرکت کریں، لیکن ان کو منانا بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ وہ تو ہر صورت مجھے بہرام سے ہی بیاہنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ کی بھی ان کی یہی شرط تھی، جبکہ ہم بہن بھائی سوتیلی ماں کے تسلط سے نکلنا چاہتے تھے، جو دن رات بک بک کر کے ہمارا سکون خراب کرتی تھی۔ اس کا بیٹا ان پڑھ اور نکما تھا۔ ابو پر تو فائزہ کا جادو تھا، جو ان کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ان دنوں صادق اور میں نے نہ جانے کتنے حسین سپنے بنا لیے تھے۔ صادق کو کیلنڈر پر ایک ایک دن تاریخ کاٹ کر گھڑیاں گن رہا تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ ایک صبح جب وہ دفتر پہنچا، اس کی تبدیلی کے آرڈر آ گئے۔ جب افسردہ ہوا، عارفہ بی بی نے تسلی دی کہ تبادلہ ہو گیا ہے تو کیا ہوا، ہم دلہن کو رخصت کرا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تم جہاں رہو گے، رمشا تمہارے ساتھ وہاں ہی تو رہے گی۔ وہ ناچار شادی سے 15 روز قبل نئے شہر ڈیوٹی کو جوائننگ دینے چلا گیا۔ 2 ہفتوں بعد جب وہ واپس آیا، تقدیر ہی بدل چکی تھی۔ اس دوران ابو ایک دن ماموں کے ساتھ ہمارے گھر شہر آ گئے۔ ماموں نے ہم کو مجبور کیا کہ ساتھ چلو، میں بہرام سے رمشا کی شادی نہ ہونے دوں گا، لیکن جہاں کہیں بھی رمشا کی شادی ہوگی، اس میں والد کی شرکت ضروری ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ میں بڑا ماموں ہوں، تم دونوں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ بڑے ماموں مدت بعد دبئی سے آئے تھے۔ اماں مرحومہ ان سے بہت بہت محبت کرتی تھی، ان کا کہنا تھا کبھی نہ ٹالتی تھی۔ ہماری مرحومہ ماں کا واسطہ دیا، ہم نے والد سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ میری شادی بہرام سے نہیں کریں گے۔ ہم ماموں کی کوششوں سے والد کے گھر آ گئے، جہاں سوتیلی ماں نے بھی خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور اپنے سابقہ رویے پر معذرت کی۔ ہم نے بھی ان کے دل سے معاف کر دیا۔ خبر نہ تھی اندر اندر ماموں اور ابو نے چال چلی ہے۔ انہوں نے باہر باہر میرے بھائی اخلاق کو قائل کر لیا کہ والدہ کے طے کردہ بچپن کے رشتے کا پاس کیا جانا چاہیے۔ یوں میری شادی ماموں کے بیٹے فیصل سے ہوتی ہے اور اخلاق بھائی کو ماموں کی بیٹی زارا سے بیاہ کرنا ہوگا۔ زارا بڑی خوبصورت تھی، منمونی گڑیا سی۔ اخلاق بھائی کا ارادہ شاید اسی باعث کمزور پڑ گیا۔ پھر ماموں اور ان کا بیٹا بہت زیادہ دولت بھی کما کر لائے تھے۔ اخلاق بھائی نے والد اور ماموں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور میری منگنی یہ کہہ کر توڑ دی کہ نہ جانے صادق والے کیسے لوگ ہیں، غیروں کا کیا اعتبار۔ ہم نے تو ان کے خاندان اور پس منظر کی بھی کوئی تحقیق اور دیکھ پر رکھ نہیں کی، جبکہ ماموں ہمارے اپنے ہیں اور امی مرحومہ کے وعدے کا پالن کرنا ہے۔ ہم صادق سے منگنی ختم کر رہے ہیں۔ میری شادی ماموں کے بیٹے سے کر دی گئی اور اخلاق کی دلہن زارا کو بنا دیا گیا۔ ابو نے وعدہ پورا کیا کہ میری شادی بہرام سے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ فیصل بہرام سے بہرحال بہتر تھا، لیکن میرے بارے کسی نے نہیں سوچا کہ اس کی بھی تو کچھ خواب، کچھ ارمان ہوں گے، جو ظاہر ہے کہ دولت سے زیادہ قیمتی تھے میری ذات کے لیے۔ مگر ہم لڑکیوں کے کیا ارمان اور کیسے خواب، جو ہمارے وارثوں نے چاہا وہی ہو گیا۔ اخلاق بھائی تو میری صادق سے منگنی کو بھول بال کر اپنی دولت مند بیوی کے ساتھ نئی زندگی کی رنگینیوں میں کھو گئے، جو قیمتی سامان کے ساتھ جہیز میں مکان بھی لائی تھی، لیکن مجھے بدلے میں ممانی کے طعنے ہی سہنے پڑے کہ فقیر کی بیٹی کو ہم نے تو بس 3 کپڑوں میں قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ میرے بیٹے کو امیرزادیوں کے رشتے بھی ملتے تھے، ہم کو رشتوں کی کیا کمی تھی۔ مجھ پر جو بیتی سو بیتتی، اور میں نے ایک شریف لڑکی کی ماند نئے حالات سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ میرے بزرگوں کی خوشی اسی میں تھی۔ لیکن سنا ہے کہ صادق پر بہت بری بھی تھی۔ جب وہ بیاہ کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ شہر آیا تو پتہ چلا کہ بھائی چھٹی پر ہے۔ پھر وہ ہمارے گھر کے کرائے کے مکان پر آ گیا۔ وہاں طالعہ عارفہ بی بی عباس بھائی کے گھر گئی۔ تب ان کی والدہ نے بھائی کا یہ پیغام ان کو دیا کہ آپ سمجھے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ منگنی ختم کر گئے، جوڑا اور انگوٹھی بھی انہوں نے صادق کی والدہ کو کہ یہ لو لٹا دی۔
کہ جانے سے قبل اخلاق نے یہ آپ کی امانت ہم کو دی تھی کہ جب آپ آئیے تو ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ سنا ہے کہ اس وقت ان کے گھر پر ہی صادق خوب خوب پوٹ پوٹ کر رویا تھا کہ جانتا اگر اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوگا تو لوٹ کر اس شہر میں واپس نہ آتا۔ شادی کو ایک دن باقی تھا اور ساری تیاری کر کے یہ ماں بیٹا اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میری رخصتی لینے آئے تھے کہ منگنی کا سامان واپس مل گیا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ اس بیچارے تو قیامت بیت گئی تھی، وہ بے حد افسردہ اور نڈال ہمارے گھر سے گیا تھا۔ اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ صادق مجھے معاف کر دے کیونکہ اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں۔